نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ کیا چیز تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ناپسندگی کا اظہار فرمایا؟ اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ ایک اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغفیر ایک قسم کا پھول جس میں بساند ہوتی ہے کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے صرف شہد پیا تھا، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ تحریم۔ سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ شیخ بانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے سنن نسائی، جبکہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ یہ حضرت ماریہ کنتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم طولد ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئی تھی جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود نہیں تھی۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا، اس آیت کے نزول کا سبب بنے۔ امام شوکافی نے بھی اسے رائے کا اظہار دیا ہے، دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں، یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اجازت دے دی۔ قسم کا یہ کفارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 89 میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا۔ فتقدیر اس امر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی، نہ اس پر کفارہ ہے۔ اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو راجحہ قول کے مطابق یہ قسم ہے، اس کے لیے کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے۔ وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بات صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھی، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے راز فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہیں یہ توقع نہ تھی وہ آپ کو بتلا دے گی، کیونکہ وہ شریک معاملہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ یا تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی، یہ شرط ان تتوبہ کا جواب مخدوف
है, यानी हक से हट गए हैं, और वो ये है इनका ऐसी चीज़ को नापसंद करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नागवार गुजरी थी। फ़तक़दीर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तुम जितबंदी करोगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, इसलिए कि नबी का मददगार तो सिर्फ अल्लाह ही है और मोमिनीन और मलाइका भी। ये तनबिया के तौर पर अज़दवाज मतहरात को कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने पैगम्बर को तुमसे बेहतर बीवियाँ अता फरमा सकता है। सैयबात इन सैयबुन की जमा है लौट आने वाली बेवा औरत को सैयबुन इसलिए कहा जाता है कि वो खामद से वापस लौट आती है और फिर इस तरह बेखामद रह जाती है जैसे पहले थी। अब कारून बिकर की जमा है। कुंवारी औरत इसे बिकर इसीलिए कहते हैं कि ये अभी अपनी इसी पहली हालत पर होती है जिस पर इसकी तख्लीक हुई है। फ़तक़दीर यानी रिवायत में आता है कि सैयबुन से हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी और बिकरुन से हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुराद है, यानी जन्नत में इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ बना दिया जाएगा। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ये रवायत की बुनियाद पर ऐसा ख्याल रखना या बयान करना सही नहीं।